حضرت سلیمان علیہ السلام اور پتھر کے اندر موجود کیڑا۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی نگاہ ایک چونٹی پر پڑی۔ گندم کا دانہ یعنی گیہوں کا دانہ منہ میں لیے ہوئے سمندر کے کنارے رواں دواں تھی۔ حضرت سلیمان مسلسل اس چونٹی کو دیکھتے رہے۔ چونٹی چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچی۔ عین اسی لمحے ایک سمندری مخلوق نے اپنا سر پانی سے باہر نکالا، منہ کھولا، چونٹی اس کے منہ میں داخل ہوئی۔ سمندری مخلوق تیرتی ہوئی پانی کے اندر چلی گئی۔ اللہ کے نبی حیران کن منظر دیکھ رہے تھے۔ کافی دیر تک سوچتے رہے۔ کچھ دیر گزری ہی تھی کہ اچانک وہی سمندری مخلوق دوبارہ پانی سے باہر آئی، پھر منہ کھولا، چونٹی اس کے منہ سے باہر نکل آئی۔ لیکن حضرت سلیمان نے اب جو دیکھا تو گندم کا دانہ اس کے منہ میں نہیں تھا، چونکہ پروردگار نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونٹی جیسے چھوٹے جاندار پر بھی اختیار عطا کیا تھا اور وہ اس سے بھی ہم کلام ہو سکتے تھے، اس کی بھی بات سمجھ سکتے تھے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے اس چونٹی کو طلب کیا، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ چونٹی نے کہا، اے پیغمبر خدا، اس سمندر کی گہرائی میں ایک پتھر ہے، اس پتھر میں ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ نے اس کیڑے کو اسی مقام پر خلق کیا ہے اور وہ وہاں سے نہیں نکل سکتا، اور میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں۔ تو اللہ نے سمندری مخلوق کو مامور کیا ہے کہ وہ مجھے پانی کے اندر اٹھا کر اس پتھر کے پاس لے جاتا ہے اور اپنا منہ اس سوراخ پر رکھتا ہے۔ جیسے ہی وہ منہ رکھتا ہے، اللہ کی قدرت سے پتھر کا سوراخ کھل جاتا ہے۔ میں اس کے منہ سے نکل کر پتھر کے اندر جاتی ہوں اور وہ دانہ اس کیڑے کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ سمندری مخلوق میرے انتظار میں رہتی ہے۔ میں واپس اس کے منہ میں آتی ہوں اور یہ پانی میں تیرتا ہوا مجھے پانی سے باہر کنارے پر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان نے چونٹی سے پوچھا کہ تم جو اس کیڑے کے لیے گندم کا دانہ لے جاتی ہو، تو کیا تو نے اس سے کسی قسم کی گفتگو بھی سنی ہے؟ چونٹی نے کہا، سنی ہے۔ حضرت نے پوچھا، کون سی گفتگو کرتا ہے وہ؟ چونٹی نے کہا، اللہ کے نبی، میں جب اسے دانہ پہنچاتی ہوں تو وہ کہتا ہے، وہ ذات جس نے مجھ جیسے حقیر کیڑے کو سمندر کی گہرائی میں بھی پتھر کے اندر رزق دینا نہیں بھولا، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بھلا دے؟ سبق: ٹیکنالوجی اور سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود بھی ہم چونٹی جیسی چھوٹی مخلوق کو اپنی زندگی میں اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جب اللہ نے اپنے نبی کو دنیا کی بادشاہت عطا کی تو گویا انسانوں کو یہ بتا دیا کہ میرا بنایا ہوا بادشاہ جب چونٹی جیسی ننھی مخلوق کو نظر انداز نہیں کرتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی انسان کو اس کے حق سے محروم کر دے؟